علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ آج کے اس اجلاس کی صدارت کا فریضہ انجام دے رہے عبد الرحمن فیضی حفظہ اللہ وتولا، اور اسٹیج پر جلوہ فروز دیگر علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماؤں اور بہنوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کامیاب لوگوں کے لیے اور کامیابی کے لیے دو تین صفت کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، جن میں سے ایک صفت
نفس کا تزکیہ کرنا ہے، کیونکہ ہماری اور آپ کی حقیقت یہ ہے اور ہماری اور آپ کی سچائی یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود، جانکاری ہونے کے باوجود ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے، اور نفس جو ہمیں گناہوں کے اوپر ابھارتی ہے اس نفس کو ہم ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رہے یہ صفت یہودیوں کی صفت ہے، یہ صفت جو ہے وہ یہودیوں کی صفت ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی آخری آیت کریمہ کے اندر ایک انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو مجھے اس راستے کے اوپر نہ چلا جس راستے کے اوپر چلنے والے لوگوں کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب اللہ کا غضب کن لوگوں پر نازل ہوا؟ جن لوگوں کے پاس علم تھا اور علم کے باوجود وہ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، یعنی یہ صفت یہودیوں کی صفت تھی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول ان لوگوں کے پاس آ جاتے تھے اور اللہ رب العالمین کا حکم جب ان کے اوپر نافذ کیا جاتا تھا تو وہ اپنی طبیعت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اور حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے اور حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیتے تھے، یعنی وہ لوگ بھی اپنے نفس کے غلام بن چکے تھے، علم کے باوجود بھی وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری اور آپ کی بالکل یہی روش بن چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دے رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم آخرت کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم قیامت کے دن بھی کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے عمل علم کے مطابق عمل کرو، اور جو تمہارے پاس علم ہے اس عمل کے مطابق اس دنیا کے اندر عمل کرو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قد افلح من زکاها، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ فلاح پالی ان لوگوں نے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جن لوگوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہی وہ انسان ہے جو مراد کو پہنچ چکا، یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہو گئے، جس نے فلاح پالی، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کا تذکرہ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر کر رہا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایک نفس کے تزکیے کے بعد اور دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ، فلاح پالی ان لوگوں نے جن لوگوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنی علم کے مطابق اس دنیا کے اندر عمل کر لیا۔ اگر ایک انسان شراب پیتا ہے، اگر ایک انسان سگریٹ اور بیڑی کو استعمال کرتا ہے، جیسے ہی ان تک اس کے بارے میں علم پہنچ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، جیسے ہی ان لوگوں تک کی آیت کریمہ پہنچ گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دے رہا ہے کہ اے
اے میرے نبی دنیا والے انسان اگر آپ سے سوال کرے, دنیا والے انسان اگر آپ سے پوچھے شراب اور جوے کے بارے میں, یسألونک عن الخمر والمیسر, اگر شراب اور جوے کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے تو اے میرے نبی دنیا والے انسانوں تک اس بات کو پہنچا دیجئے کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے ہے, یہ دونوں کی دونوں چیزیں بڑے گناہوں میں سے ہے. میرے عزیز ساتھیوں, جیسے ہی ایک انسان تک اگر اس آیت کریمہ پہنچ جائے اور اگر وہ انسان اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے, اگر ایک انسان سگریٹ کو استعمال کرتا ہے, اگر ایک انسان تمباکو کو استعمال کرتا ہے اور اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ وہ انسان اپنے نفس کو پاک کر رہا ہے, گویا کہ وہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے, گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو مان کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے قد افلح من تزکا, فلاح پالی ان لوگوں نے جن لوگوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, جن لوگوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, یہی وہ انسان ہے جو مراد کو پہنچ گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نفس کو پاک کرنے کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے, مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان شرک کی غلاظت میں ہے, اگر ایک انسان حرام چیزوں میں ملوث ہے, اگر وہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے, اگر وہ آدمی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو گویا کہ یہی وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر رہا ہے, یہی وہ انسان ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے. ایک انسان شرک کی غلاظت میں ہے, ایک انسان شرک کے عمیق گلی میں ہے, وہ انسان قبروں کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتا ہے, وہ انسان غیر اللہ کے سامنے جا کر کے اپنے زبین نیاز کو خم کرتا ہے, لیکن ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پہنچ جاتا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں اگر عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس دنیا کے اندر سجدے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. اگر یہ آیت کریمہ ایک انسان تک پہنچ جاتی ہے اور اس آیت کریمہ کے پہنچ جانے کے بعد اگر وہ انسان قبروں کے سامنے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے, اگر وہ آدمی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو پاک کر رہا ہے, یہی وہ انسان ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ کے اندر اور دو چیزوں کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیا, اگر ایک انسان نے برائیوں سے اپنے آپ کو روک لیا, شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو پاک کر لیا, اگر حرام خوری سے اپنے آپ کو روک لیا, اگر جوے بازی سے اپنے آپ کو روک لیا, اگر سود خوری سے اپنے آپ کو روک لیا اور اپنے نفس کو پاک کر لیا, تو دوسری ذمہ داری یہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے, اس رب کائنات کے نام کو نہ بھولے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, وہ اپنے رب کے نام کو یاد رکھے, وہ انسان اپنے رب کے نام کو یاد رکھے. رب کے نام کو یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان ذکر الہی کرے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں اپنی زندگی کو گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ نماز ایک الگ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ یہاں پر الگ سے کیا اور نام کو یاد رکھنے کا تذکرہ, نام کو ورد کرنے کا تذکرہ الگ سے کیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, جس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے اور ان لوگوں کی حوالناکی کا تذکرہ کر رہا ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے سے انکار کرتا ہے. جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر
الہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی حوالناکی کا تذکرہ کر رہا ہے جو انسان رب کی ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اس آیت کریمہ کے بعد اب دوسرے نمبر پر نماز کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، جو انسان پانچوں وقت کی نماز کو پڑھتا ہے، جیسے ہی مسجد کے مینارے سے آواز آ جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، اے لوگوں کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ ایک انسان اگر اپنے کام میں ملوث ہے تو وہ انسان فوراً مسجد کے اندر حاضری دے دیتا ہے، وہ انسان فوراً مسجد کے اندر آ کر کے نماز کو ادا کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى جس انسان نے پابندی کے ساتھ نماز کو قائم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کا تذکرہ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب ایک انسان سوال یہ کر سکتا ہے، ایک انسان یہ پوچھ سکتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک انسان کیوں کرے؟ اگر ایک انسان نماز پڑھے تو کیوں پڑھے؟ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا کی تمام لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے دنیا والے لوگوں تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر توحید کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، یہاں پر ایمان والے مخاطب نہیں ہے، یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تم اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ کو بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی وجہ کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا والے لوگوں تم اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو کیونکہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے اور اسی نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، اس لیے تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کی تزکیے کے بعد اللہ رب العالمین تیسری چیز کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارو، یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غفلت بری زندگی کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو انسان اس دنیا کے اندر علم کے باوجود بھی علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، جو آدمی اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں کامیابی تو یہ ہے اور اس دنیا کے اندر بھی کامیابی یہ ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی یہ ہے کہ تم اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اس رب کی ذکر الہی کرو اور اس رب کے سامنے سجدہ بھی کرو، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، تمہاری تو یہی روش ہے، تمہاری تو یہی حقیقت ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، کیا تمہیں علم نہیں کہ وہ آخرت کی زندگی ہمیشگی والی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے جس زندگی کو تم آخرت کی
زندگی پر ترجیح دے رہے ہو، جس دنیاوی زندگی کو تم آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہو، وہ آخرت کی زندگی ہمیشگی والی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اب اگر کوئی انسان، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی، فلاح اور بہبودگی کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا، ذکر الہی کیا اور نماز کو قائم کیا، وہ انسان پاک ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان آخرت کی زندگی پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کی ہمیشگی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری صورت کے اندر ان لوگوں کی حولناکی کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن دیکھنے والے لوگوں کے سامنے جہنم کو کھول دیا جائے گا، دیکھنے والے لوگوں کے سامنے جہنم کو واضح کر دیا جائے گا، جہنم کو پیش کر دیا جائے گا۔ جنتی بھی جہنم کو دیکھیں گے اور جہنمی بھی جہنم کو دیکھیں گے۔ جب جنتی جہنم کو دیکھیں گے تو جنتی اپنے اوپر رشک کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن جب جہنمی جہنم کو دیکھیں گے تو وہ لوگ اپنے دل میں یہ تصور کریں گے جس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے کے اندر کھینچا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ جب وہ انسان جہنم کو دیکھے گا تو وہ انسان کہے گا، جب وہ انسان عذاب الہی کو دیکھے گا تو وہ انسان تصور کرے گا کہ کاش میں نے دنیا کے اندر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہہ دیا ہوتا، کاش میں دنیا کے اندر مسلمان بن کر کے اپنے زندگی کو گزار لیا ہوتا۔ اب اللہ تبارک و تعالی جہنم کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ جب جہنم کو ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جن لوگوں نے دنیا کے اندر سرکشی کی ہے، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھا، اور جس انسان نے اس دنیا کے اندر ہمیشگی والی زندگی کو سمجھنے کے بعد اس دنیا کے اندر برائی کے کاموں کو انجام دیا، یتیموں کے مال کو ہڑپا، غریبوں کو اس دنیا کے اندر ستانے کا کام کیا، اور اس دنیا کے اندر جو ہے دوسرے انسانوں کے اوپر ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى، یہ ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر سرکشی کی ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس انسان نے اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا تھا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، یہی لوگ ہیں انہی سرکش لوگوں کے لیے یہ جہنم ٹھکانہ ہے جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر سرکشی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول واضح ہو جانے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان واضح ہو جانے کے بعد، اگر ایک انسان نے اصول کو ماننے سے انکار کر دیا، قوانین کو ماننے سے انکار کر دیا، آیت کریمہ پہنچ جانے کے بعد اس آیت کریمہ کے اوپر اور اس آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کیا، آیت کریمہ پہنچ جانے کے بعد، احادیث پہنچ جانے کے بعد عملی جامہ نہیں پہنایا، یہی وہ انسان ہے جس انسان نے اس دنیا کے اندر سرکشی کیا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور وہ جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روک لیا، برائیوں سے بھی روک لیا، ایسے لوگوں کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین
اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جس انسان نے یہ سوچ لیا اور جس انسان نے یہ تصور کر لیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنے کرتوتوں کا جواب دینا ہے، اپنے کیے ہوئے کاموں کا جواب دینا ہے۔ اور یہ سوچ کر کے اگر کسی انسان نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے ایک انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر کر رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ جس انسان نے اس دنیا کے اندر یہ تصور کر لیا، یہ سوچ لیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے کرتوتوں کا جواب دینا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک انسان مختلف طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ہر انسان اس دنیا کے اندر الگ الگ زاویے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ کوئی انسان اس دنیا کے اندر مالدار ہے تو کوئی انسان اس دنیا کے اندر غریب ہے، تو کوئی آدمی اس دنیا کے اندر ایئر کنڈیشن کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو کوئی آدمی اس دنیا کے اندر شراب نوشی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جوا بازی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور سود خوری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ ایک سیمپل انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا انسان ہے، وہ آدمی جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے اور وہ آدمی اپنے دل کے اندر تصور کرتا ہے، اپنے دل کے اندر سوچتا ہے کاش کہ میں ان لوگوں کی طرح بھی اپنی زندگی کو گزار لیتا، یہ لوگ جس طرح اپنی زندگی کو دنیا کے اندر گزار رہے ہیں کاش میں بھی ان لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو گزار لیتا۔ ایک انسان شراب پی رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کاش میں بھی شراب کو پی لیتا، لیکن ایک انسان اگر یہ سوچ کر کے شراب کو چھوڑ دیتا ہے، اگر یہ سوچ کر کے شراب کو پینا چھوڑ دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے کرتوتوں کا جواب دینا ہے، اگر ہم ایک شراب کا ایک بوند بھی اگر اپنے حلق کے نیچے کر لیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اس چیز کا جواب دینا ہوگا۔ اور اگر ایک انسان یہ سوچ کر کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، یہی وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ یہی وہ انسان ہے جس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، یہی وہ آدمی ہے اور یہی وہ انسان ہے جس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، جس نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا، اپنے قابو میں رکھا اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نفس کا تزکیہ ضروری ہے اگر ہم اس دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں، بہبودگی چاہتے ہیں، تو میرے عزیز ساتھیوں نفس کا تزکیہ ضروری ہے۔ جب تک ایک انسان اپنے عمل کے علم کے مطابق اس دنیا کے اندر عمل نہیں کرے گا تب تک وہ انسان اپنے نفس کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور جس مقصد سے بھیجا ان مقاصد میں ایک مقصد نفس کا تزکیہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر نفس کے تزکیے کے بارے میں بیان فرما رہا ہے اور تزکیہ نفس کی اہمیت کے بارے میں دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ لوگوں، نفس کا تزکیہ کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، نفس کا تزکیہ
تسکیہ کتنے اہمیت کی حامل چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کے اوپر احسان کیا۔ یہاں پر میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والے انسانوں سے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کو نہیں جتلایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر احسان کو جتلا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا، ایمان والے لوگوں کے اوپر احسان کیا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی کو بھیجا، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو ان کے اوپر پڑھا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے بیان فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تزکیہ نفس کی اہمیت کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے جو تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمہارے نفس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور تمہارے نفس کو پاک کرنے کی ترغیب بھی دلاتا ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے ایک ایسے نبی کو مبعوث کیا، ایک ایسے نبی کو بھیجا جو ہماری آیتوں کو تمہارے اوپر تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے بعد بیان فرمایا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہے، یعنی علم و حکمت کی چیزیں بتاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہاں پر غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ علم و حکمت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے تزکیے کے بارے میں بیان فرمایا اور دنیا والے انسانوں سے کہا کہ اے لوگو، تم اس دنیا کے اندر اپنے نفس کا تزکیہ کرو اور اپنے نفس کو پاک کرو، گناہوں سے پاک کرو، شرک سے پاک کرو۔ اس دنیا کے اندر جو گناہ ہیں، برائی کے راستے ہیں، جن راستے پر آپ ملوث ہیں، اپنے نفس کو پاک کرو اور اپنے نفس کا تزکیہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے تزکیے کے بعد اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا والے انسانوں سے کہا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے ایمان کو لے آیا، اللہ رب العالمین نے کہیں پر نفس کے تزکیے کو کامیابی کے ضامن بتایا اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے تزکیے کو کامیابی کے لیے بنیادی چیز بتایا کہ تم اپنے نفس کا تزکیہ کرو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر روکو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نفس کا تزکیہ جو ہے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ جیسے ہی اس انسان تک برائیوں کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک کے بارے میں جیسے ہی ان تک آیت کریمہ پہنچ جائے، احادیث پہنچ جائے، اس انسان کو چاہیے کہ فوراً اس آیت کریمہ کو عملی جامہ پہنائے اور عملی جامہ پہنانے کے بعد وہ آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کتنے ایسے انسان ہیں، آج کتنے ایسے آدمی آپ کو اس دنیا کے اندر ملیں گے کہ علم کے باوجود بھی وہ آدمی اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا۔ علم موجود ہے اس دنیا کے اندر، قرآن اور حدیث کے جانکار ہیں، وہ آدمی جانتا ہے کہ شراب ہمارے لیے حرام ہے، وہ آدمی جانتا ہے کہ نشہ آور چیزیں ہمارے لیے حرام ہے، وہ آدمی جانتا ہے کہ سود خوری ہمارے لیے حرام ہے، وہ آدمی جانتا ہے کہ زناکاری ہمارے لیے حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسان، علم کے باوجود بھی ایک انسان اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ
صفت جو ہے یہودیوں کی صفت ہے، جو آدمی علم کے باوجود بھی، علم ہو جانے کے باوجود بھی گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی صفت جو ہے وہ یہودیوں کی صفت ہے۔ یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ یہودیوں کے زمرے میں ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے نفس کے تزکیے کے بعد جن جن چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ذکر الہی کرے اور نماز کو قائم کرے اور آخرت کی زندگی پر اس دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دے۔ اگر ایک انسان کے اندر یہ صفت موجود ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جو کامیاب ہے، یہی وہ انسان ہے جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ انسان ہے جو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے نفس کے تزکیے کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا اور پیش کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان آیت کریمہ کے اوپر عمل کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے نفس کو پاک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ